رحمت نہ ملے گی، سرکار کی محشر سے ایک نالی میں کیڑے ہو جاتے ہیں، اسی طریقے سے ہمارے اندر بھی یہ بیماریاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ اور پھر سنیں میری عزیز ماں بہنوں، جب نالی میں گندگی ڈالنا چھوڑ دیں، پانی بہانا چھوڑ دیں تو وہ نالی سوکھنے لگتی ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ نالی سوکھنے لگتی ہے۔ جب نالی سوکھنے لگتی ہے تو بدبو بھی ختم ہونے لگتی ہے، کیڑے بھی ختم ہونے لگتے ہیں، کیڑے بھی مر جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے میری عزیز ماں اور بہنوں، 11 مہینے ہم نے جو اپنی نالی چلائی ہوئی ہے، اس میں ہر طرح کا کھانا، ہر طرح کی چیزیں ڈالی ہوئی ہے، یہ گیلی ہے، بدبودار ہو جاتی ہے۔ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو ان نالیوں میں پانی جانا بند ہو جاتا ہے۔ جب روزہ رکھتے ہیں تو پانی پینا چھوڑ دیتے ہیں، کھانا کھانا چھوڑ دیتے ہیں، ساگ سبزی جانی بند ہو جاتی ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ یہ ہماری نالیاں جو ہوتی ہیں، جب پانی سوکھنے لگے اور گندگی نہ جائے، سوکھ کر صاف ستھری ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے پیٹ کا یہ معدہ اور یہ نالیاں کیا ہوتی، جو گندگی ہوتی ہے، جو بیماریاں پیدا ہونے والی ہوتی ہے، بلکہ جو کینسر جیسی بیماری پیدا ہونے والی ہوتی ہے، جب پانی جانا بند ہو جاتا ہے، کھانا جانا بند ہو جاتا ہے، تو پیٹ کی گندگی بھی، معدے کی گندگی بھی سوکھ جاتی ہے اور سوکھ کر اپنی جگہ سے ٹل جاتی ہے، اپنی جگہ سے ہٹ جاتی ہے۔ اور پھر اس کے بعد جب اپنی جگہ سے ہٹ جاتی ہے تو وہ فضولیات باہر نکل جاتی ہے اور انسان روزہ رکھنے کی وجہ سے بڑی سی بڑی جیسی بیماریوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ میری عزیز ماں اور بہنوں، رمضان المبارک کا مہینہ وہ مہینہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا پہ تشریف لاتے ہیں اور کہتے ہیں، ہے کوئی مانگنے والا جو مجھ سے شفا مانگتا ہو، ہے کوئی بے اولاد جو مجھ سے اولاد مانگتا ہو، اولاد دوں گا، ہے کوئی بے گھر جو مجھ سے گھر مانگتا ہو، گھر دوں گا، ہے کوئی بیمار جو مجھ سے شفا مانگتا ہو، میں شفا دوں گا، ہے کوئی پریشان حال جو مجھ سے خوشیاں مانگتا ہو، خوشیاں دوں گا۔ میری عزیز ماں اور بہن، کیا بیماری لگی ہے؟ ذرا پانی دینا۔ محبت کے ساتھ گزارش ہے، یہ عورتیں شور مچا رہی ہیں، آپ لوگ خاموشی کے ساتھ بیٹھ جائیں۔ اسی طریقے سے میری عزیز ماں اور بہنوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قام ایمانا و احتسابا، جو شخص ایمان کے ساتھ ثواب کی امید سے رات کو قیام کرتا ہے، یعنی تہجد پڑھتا ہے، تراویح پڑھتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ میری عزیز ماں اور بہنوں، جو شخص تراویح پڑھتا ہے، چونکہ رمضان آ رہا ہے، تراویح بھی آ رہی ہے، لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہماری ماں بہنیں روزہ تو رکھ لیتی ہیں لیکن تراویح نہیں پڑھتی ہیں، روزہ رکھتی بھی ہیں، کولر چلوا دو، روزہ رکھتی ہیں لیکن روزہ جس طریقے سے رکھنا چاہیے
روزہ نہیں رکھتی میری عزیز ماں اور بہنوں، روزہ بھی رکھتی ہیں، جھوٹ بھی بولتی ہیں، روزہ بھی رکھتی ہیں، غیبت بھی کرتی ہیں، روزہ بھی رکھتی ہیں اور پھر چغلیاں بھی کھاتی ہیں۔ یاد رکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دو عورت نے ایک جگہ بیٹھ کر چغلی کی، ایک جگہ بیٹھ کر چغلی کی۔ شام ہوتے ہوتے خون کی الٹی آئی، خون کی قے ہوئی اور بے ہوش ہو گئی، بے ہوش ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ دو عورت روزے سے تھی، خون کی الٹی ہوئی، بے ہوش ہو گئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان دونوں نے چغلیاں کی تھی، ان دونوں نے غیبت کی تھی۔ میری عزیز ماں اور بہنوں، جن کے دلوں میں کینہ ہے، جو چغلیاں کرے، جو غیبت کرے، جو جھوٹ بولے، یاد رکھو انہوں نے اپنے روزے کو ضائع کر دیا۔ میری عزیز ماں اور بہنوں، جنہوں نے روزے کی لذت، روزے کی چاشنی سمجھ لی ہے، میری عزیز ماں اور بہنوں، وہ کبھی بھی اپنے روزے کو ضائع نہیں کر سکتے۔ اسی طریقے سے ایک صحابی عبداللہ بن عمر بن عاص پوری رات تہجد پڑھتے، پورے دن روزے سے رہتے اور پوری رات تہجد پڑھتے۔ بہت ہی پسند تھا روزہ رکھنا، رات کو قیام کرنا اور دن میں صیام کرنا، روزہ رکھنا دن میں اور رات کو نفلیں پڑھنا، تہجد پڑھنا بہت زیادہ پسند تھا۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص کی شادی ہو گئی۔ جب شادی ہوئی اور دلہن آئی تو اب اندازہ لگا سکتی ہیں کہ جب شادی ہو جائے اور دلہن آ جائے تو پھر دلہن کے سامنے وہ شادی والی رات شاید اس رات سے بہتر جوڑے کے سامنے کوئی اور بہتر نعمت ہو شاید نہیں ہے آج کے زمانے میں۔ میری عزیز ماں اور بہن، کتنی بڑی سی بڑی نعمت ہو، سب شادی کے پہلی رات کے سامنے ہیچ ہے۔ میری عزیز ماں اور بہن، کم ہے لیکن قربان جائیے عبداللہ بن عمر بن عاص پر۔ نئی دلہن ہے، شادی کی پہلی رات ہے اور آئے، وضو کیا، جائے نماز بچھائی، مصلی بچھایا، نیت باندھ کر نماز میں مشغول ہو گئے۔ چونکہ وہ خیر کا زمانہ تھا، بیوی نے دیکھا کہ میرے شوہر اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، عبادت میں لگے ہوئے ہیں، لہٰذا بیوی نے بھی وضو کیا اور اپنے شوہر کے پاس مصلی بچھا کر اللہ کو منانے میں لگ گئی۔ جب صبح ہوئی تو عمر بن عاص نے اپنی بہو سے پوچھا، یعنی عبداللہ کی بیوی سے پوچھا، سسر نے بہو سے پوچھا، بیٹی رات کیسے گزری؟ تو بہو نے کہا کہ ابا جان، آپ کا بیٹا بہت ہی عبادت گزار ہے، پوری رات عبادت میں گزر گئی، پوری رات عبادت میں گزر گئی۔ پہلی رات ہے، نیا دولہا ہے، نئی دلہن ہے، لیکن اللہ کا عشق غالب ہے، اللہ کا عشق غالب ہے، دنیا کا عشق مغلوب ہے۔ حضرت عمر بن عاص کو غصہ آیا، کچھ نہیں کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور شکایت کی، یا رسول اللہ، اسلام اور شریعت کے اندر سب کے حقوق ہیں۔ فرمایا ہاں ہاں سب کے حقوق ہیں، بات کیا ہے؟ تو عمر بن عاص نے فرمایا، یا رسول اللہ، میرا بیٹا عبد
عبداللہ، رات کل شادی ہوئی، رات شادی کی پہلی رات تھی، لیکن پوری رات قیام میں گزار دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ کو بلوایا اور پوچھا، کہنے لگے ایسا ہے دیکھو تم مہینے کے 3 روزے رکھا کرو، مہینے کے 3 روزے رکھا کرو۔ کہا یا رسول اللہ مجھ میں تو بہت طاقت ہے۔ فرمایا ٹھیک ہے تم ہفتے کے 3 روزے رکھو۔ کہا یا رسول اللہ میرے اندر بہت طاقت ہے۔ کہا کہ تم ایک دن کیا کرو 3 دن روزے رکھو۔ کہا بہت طاقت ہے۔ کہا تو پھر صوم داؤدی رکھو، ایک دن روزہ رہو اور ایک دن افطار کی حالت میں یعنی بن روزے کی حالت میں رہو۔ اور فرمایا چونکہ حضرت عبداللہ صبح سے شام تک ایک قرآن ختم کر لیتے تھے، فرمایا 3 دن سے پہلے تم قرآن پورا نہیں کرو گے۔ ہائے آج ہم ہیں پیچھے ہیں، ہمیں کوئی آگے لے کے چلتا ہے، آگے لے چلنے کی ضرورت پڑتی ہے، لیکن وہ صحابہ کرام اتنے آگے ہیں کہ حضور کو پیچھے لانے کی ضرورت پڑ رہی ہے، کیونکہ بیوی کا بھی حق ہے۔ میری عزیز ماں اور بہنوں قربان جائیے میری عزیز ماں اور بہنوں۔ تو میں بتانا یہ چاہ رہی کہ اتنے بڑے صحابی اور ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کرام بیٹھے ہیں، ان میں یہی صحابی دن کو روزہ رکھنے والے، اور ہمیشہ یہ نہیں کہ ایک دن چھوڑ کے ایک دن یا 2-4 دن میں، ہمیشہ دن میں روزہ رکھتے، رات کو اللہ کے سامنے سجدہ ریز رہتے، تہجد میں مشغول رہتے۔ ایسے جلیل القدر صحابی بیٹھے ہوئے ہیں، محفل لگی ہوئی ہے، اور اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سامنے سے یہ جو بندہ آ رہا ہے یہ جنتی آ رہا ہے، جنتی آ رہا ہے۔ جب ایک انصاری صحابہ آئے تو دیکھا ہاتھ میں جوتے ہیں اور داڑھی سے پانی کے قطرے ٹپک رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد آئے، سب نے دیکھا انصاری صحابی ہیں، دوسرے دن بھی ایسے ہی صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں، اور پھر فرمایا کہ اس دروازے سے ابھی ایک جنتی کا گزر ہوگا۔ پھر دیکھتے کیا ہے کہ وہی انصاری صحابی آ رہے ہیں، ہاتھ میں جوتے ہیں اور داڑھی مبارک سے پانی کے وضو کے پانی کا قطرہ ٹپک رہا ہے۔ اسی طریقے سے تیسرے دن بھی یہی فرمایا کہ اس دروازے سے ایک جنتی کا گزر ہوگا۔ دیکھا تو وہی انصاری صحابی تھے، عبداللہ بن عمر بن عاص، چونکہ دن میں روزہ رکھنے والے، رات کو تہجد پڑھنے والے، صبح سے شام تک ایک قرآن ختم کرنے والے، اور انصاری صحابی کو اتنی بڑی فضیلت دی جا رہی، جبکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ عبداللہ بن عمر بن عاص کو یہ فضیلت حاصل ہوتی۔ میری عزیز ماں اور بہنوں دل میں شوق جاگا کہ ہائے یہ انصاری صحابی کا آخر عمل کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے لگاتار 3 دن تک اس کو جنت کی بشارت دے دی، جنتی بتا دیا۔ آخر یہ ہوا، یہ قرآن دل میں ہوئی، آخر یہ عمل کیا کرتے ہیں؟ لہٰذا ان کے گھر گئے اور کہنے لگے آج ہمارے والد صاحب سے تھوڑی بحث ہو گئی ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ کے پاس کچھ دن گزار لوں۔ وہ انصاری صحابی کہنے لگے کہ سبحان اللہ، بڑی اچھی بات ہے، آ جاؤ۔ چونکہ دیکھنا تھا کہ یہ صحابی عمل کیا کرتے ہیں جس کو اللہ کے رسول نے لگاتار 3 دن جنت کی بشارت دے دی۔ تو میری عزیز ماں اور بہنوں، جب کھایا پیا لیٹ گئے، لیٹنے کے بعد چونکہ دیکھنا تھا کہ عمل کیا ہے، سوچا کہ بہت زیادہ عبادت کرتے ہوں گے۔ جب دیکھا حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص چادر اوڑھ کر، چادر میں سوراخ کر کے
اور دیکھنے لگے، جگے ہوئے تھے، دیکھنا چاہتے تھے کہ آخر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی 3 دن تک جنت کی بشارت دیتے رہے، آخر عمل کیا ہے یہ دیکھنے کے لیے لیٹ گئے۔ وہ صحابی آئے اور بستر پہ لیٹے، اللہم بسمک اموت واحیا کیا، پڑھا اور سو گئے۔ صبح فجر کی اذان ہوئی تو اٹھے، ایک دن گزر گیا، کہنے لگے ہائے یہ تو آتے ہیں اور سو جاتے ہیں، رات میں تو نہ کوئی نفل نہ تہجد، لیکن اتنی بڑی فضیلت اسے کیوں ملی ہوئی ہے؟ اللہ کے رسول نے لگاتار جنت کی بشارت دی۔ ایک دن گزرا، دوسرے دن بھی کہا ہو سکتا ہے کہ آج کوئی مجبوری ہوگی، دوسرے دن بھی اسی طریقے سے پوری رات جاگ رہے ہیں دیکھنے کے لیے کہ آخر عمل کیا ہے ان کا۔ دیکھا صحابی آئے، وہ انصاری صحابی آئے اور اللہم بسمک اموت واحیا دعا پڑھی، سو گئے، سوئے رہے، فجر کی اذان ہوئی جب اٹھے، دوسرے دن بھی کچھ نہیں، تیسرے دن بھی اسی طرح رات گزری، کہنے لگے پتہ نہیں کیا راز ہے، چلنے لگے۔ تو وہ صحابی نے بلایا اور کہنے لگے کہ آخر کیا بات ہے، آئے اور چلے۔ کہنے لگے چونکہ میرے اندر یہ شوق جاگا تھا کہ میں آپ کو دیکھوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو یہ بشارت دی ہے، لگاتار 3 دن تک جنت کی بشارت دی، لہٰذا میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ کا عمل کیا ہے۔ تو کہنے لگے کہ عبداللہ بن عمر بن عاص سنو، راز کی بات ہے، راز کی بات ہے، اب سنو خلاصہ کیا ہے میری عزیز ماں بہنوں۔ خلاصہ یہ تھا، وہ انصاری صحابی کہنے لگے کہ میرا جو راز ہے جس کی وجہ سے مجھے جنت کی بشارت ملی ہے وہ یہ ہے کہ میرے سینے میں کسی کا کینہ نہیں ہے، کسی کا بغض نہیں ہے، کسی کی دشمنی نہیں ہے، کسی سے حسد نہیں ہے، کسی سے عداوت نہیں ہے۔ میری عزیز ماں بہنوں، پتہ یہ چلا کہ جب تک یہ سینہ کینہ سے پاک نہ ہو جائے تب تک شاید ہماری عبادت قبول نہیں ہوگی۔ اس لیے رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے، جس طریقے سے آپ ہم حجاج کرام جس طریقے سے حج پر جانے سے پہلے سب سے معافیاں مانگتے پھرتے ہیں، اسی طریقے سے میری عزیز ماں بہنوں رمضان المبارک کے روزے بھی فرض ہیں، اسی طریقے سے سب سے معافیاں مانگ کر اپنے دل کے میل کچیل کو، بغض کو، کینے کو، اپنے سینے کو کینے سے پاک صاف کرو۔ کریں گے انشاءاللہ؟ کریں گے؟ دیورانی سے زیادہ لڑائی ہوتی ہے، جٹھانی سے زیادہ لڑائی رہتی ہے، ساس سے زیادہ لڑائی رہتی ہے، نندوں سے لڑائی رہتی ہے، پڑوسی سے زیادہ لڑائی رہتی ہے۔ لہٰذا جس کے درمیان جو بھی عداوت ہے، دشمنی ہے، کینہ ہے، بغض ہے، سب کو ختم کریں گے انشاءاللہ۔ کون کون ختم کریں گی؟ کون کون ختم کریں گی؟ ہاتھ اٹھائیں، ہاتھ اٹھائیں۔ ماشاءاللہ، انشاءاللہ کینہ نہیں کرنا ہے، دل کو صاف کرنا ہے۔ رمضان کی عبادت قبول کروانے کے لیے ہمارا جس طریقے سے گھر کی صفائی، بستر کی صفائی کرتے ہیں، اسی طریقے سے ہمیں اپنے دل کی صفائی کرنی ہوگی۔ جو بھی کینے کا کوڑا ہے، جو بھی بغض کا کوڑا ہے، جو بھی عداوت کا کوڑا ہے، ان تمام کوڑوں کو اپنے دل سے نکال کر پھینک دینا ہے انشاءاللہ تعالی۔ نکال دیں گے انشاءاللہ، ضرور انشاءاللہ تعالی۔ اسی طریقے سے میری عزیز ماں بہنوں ثواب سنیں کہ جو شخص روزہ رکھتا ہے، اللہ کے نبی کی حدیث کیا ہے؟ الصوم جنۃ، روزہ ڈھال ہے، یعنی جہنم سے بچانے کا ذریعہ ہے۔ میری عزیز ماں اور بہنوں، جب تک کہ روزے کو پھاڑ نہ دے، مطلب یہ ہے چغلی کر کے، چوری کر کے اپنے روزے کو ضائع نہ کر لے۔ میری عزیز ماں اور بہنوں، اسی طریقے سے جو شخص تراویح پڑھتا ہے،
بندہ ہو یا بندی ہو، یاد رکھیں مسئلہ یہ ہے کہ تراویح کے نماز سنت مؤکدہ ہے، اور سنت مؤکدہ واجب کے درجے میں ہوتا ہے، اور جو واجب کو چھوڑتا ہے وہ گنہگار ہوتا ہے۔ اس لیے تراویح کی نماز پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی، پڑھیں گے نا، ضرور پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ میری عزیز ماں اور بہنوں، آپ کو بتاؤں کہ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ من قام ایماناً و احتساباً، مسلم شریف کی حدیث ہے، کتاب الصوم میں ہے کہ جو شخص رات کو قیام کرتا ہے، قیام اللیل سے مراد تراویح کی نماز ہے۔ میری عزیز ماں اور بہن، جو شخص تراویح پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی ایک تراویح کے ایک سجدے کے بدلے میں، سنیں غور سے کتنا ثواب ملتا ہے، تراویح کے ایک سجدے کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالی 1500 نیکیاں لکھتا ہے۔ کتنی نیکی؟ 1500 نیکی لکھتا ہے اللہ تبارک و تعالی۔ تراویح کے ایک سجدے کے بدلے میں 1500 اللہ نیکی لکھتا ہے، اور 20 رکعت تراویح میں کتنے سجدے ہو جاتے ہیں؟ 40 سجدے ہوتے ہیں میری عزیز ماں اور بہن۔ اسی طریقے سے آگے ارشاد فرمایا کہ تراویح کے ایک سجدے کے بدلے میں اللہ 1500 نیکیاں تو عطا کرتا ہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جنت کے اندر سرخ یاقوت کا ایک محل بناتا ہے، تراویح کے ایک سجدے کے بدلے میں سرخ یاقوت کا ایک محل بناتا ہے، اور اس سرخ یاقوت کے محل کے 60,000 سونے چاندی کے دروازے ہوتے ہیں۔ کتنے؟ ایک سجدے کے برابر میں، ایک سجدے کے ثواب میں، ایک سجدے کے بدلے میں، تراویح کی نماز کے ایک سجدے کے بدلے میں 1500 نیکیاں، اور ایک سرخ یاقوت کا اتنا بڑا محل کہ جس کے 60,000 سونے چاندی کے دروازے ہوتے ہیں۔ اب دیکھ لیجئے ہمارے کتنے بڑے مکان ہو، اس کے 2 4 10 دروازے، لیکن 60,000 سونے چاندی کے دروازے ہوں تو محل کتنا بڑا ہوگا؟ بہت بڑا ہوگا نا۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی تراویح کے نماز کے ایک سجدے کے بدلے میں ایک پیڑ تیار کرتا ہے، پھل کا ایک پیڑ تیار کرتا ہے، اتنا لمبا چوڑا کہ اس پیڑ کے سائے میں ایک عربی یعنی تیز دوڑنے والا گھوڑا 100 سال تک دوڑے تو اس ایک پیڑ کے سائے کے انتم تک نہیں پہنچ سکتا۔ کتنی بڑی فضیلت ہے میری عزیز ماں، بہت بڑی فضیلت ہے، لیکن ہم لوگ ان فضیلتوں کو چھوڑ دیتے ہیں، غفلت میں سو کر ہم وقت گزار لیتے ہیں میری عزیز ماں اور بہنوں۔ اللہ تبارک و تعالی روزے کے مہینے کو فرمایا کہ اس کا اجر میں خود ہوں، اس کے ثواب میں خود ہوں۔ سبحان اللہ، اللہ جسے اپنے آپ کو سپرد کر دے اس بندے کا کیا کہنا، لیکن شرط یہ ہے کہ ہمارے جو روزے ہیں وہ چغلی سے خالی ہو، غیبت سے دور ہو، چوری سے دور ہو، جھوٹ سے دور ہو، کینہ سے دور ہو، بغض سے دور ہو، گالی گلوچ سے دور ہو، دشمنی سے دور ہو، ظلم سے دور ہو، اور فضولیات لغویات سے دور ہو میری عزیز ماں اور بہنوں۔ اور یاد رکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک کے مہینے میں اگر کوئی بندہ
تو اس ایک نیکی کے بدلے میں اللہ 70 گنا ثواب عطا کرتا ہے۔ اسی طریقے سے جب کوئی بندہ نوافل کی نماز نفلیں پڑھتا ہے تو رمضان المبارک کے مہینے میں نفل کے ثواب کو فرض کے برابر کر دیا جاتا ہے، نفل کے ثواب کو بھی فرض کے برابر کر دیا جاتا ہے میری عزیز ماں اور بہنوں۔ اور ہم اتنی بڑی فضیلتوں سے محروم ہوتے ہیں۔ جس طریقے سے اور اسی طریقے سے قرآن کی کوئی اگر ایک آیت یا ایک لفظ پڑھے، جیسے الف لام میم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ الف لام میم 3 حرف ہیں، اگر ہم رمضان کے علاوہ الف لام میم پڑھتے ہیں تو قرآن کے ایک حرف پر 10 نیکی ملتی ہے۔ جیسے الف لام میم پہلا پارہ، الف لام میم، ایک لفظ ایک حرف میں 10 نیکی، 2 پہ 20 نیکی، 3 پہ 30 نیکی، الف پہ 10، لام پہ 10، میم پہ 10۔ رمضان المبارک کے مہینے کے علاوہ غیر رمضان میں الف لام میم پڑھیں گے، بولیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ 30 نیکیاں عطا کرے گا۔ لیکن ایک نیک کام کرنے کے بدلے میں ایک نیکی کا کام کوئی بندہ کرتا ہے تو رمضان المبارک کے مہینے میں اسے 70 گنا ثواب ملتا ہے۔ اب ایک حرف کو پڑھنے میں 10 نیکی، 10 کو ضرب دے دیجئے، 10 کو ضرب دے دیجئے 70 سے، 70 سے ضرب دے دیجئے 700 نیکیاں۔ اب 3 حرف میں 30 نیکی کو 30 کو ضرب دے دیجئے 70 سے، 2100 نیکی، 21,000 نیکیاں ہو جائیں، 7 14 2100 نیکیاں مل جاتی ہیں صرف الف لام میم کے پڑھنے میں۔ کوئی بندہ سبحان اللہ کہتا ہے، سین 1 با 2 ہا 3 الف 4 نون 5، اور اسی طریقے سے اللہ میں ایک حمزہ 2 لام اور ہا، ایک سبحان اللہ کہنے میں پتہ نہیں کتنی نیکیاں ملتی ہیں۔ اس لیے میری عزیز ماں اور بہنوں، رمضان المبارک کا مہینہ ایسا مہینہ ہے کہ آپ کے تمام گناہ جھڑ جاتے ہیں، صاف ہو جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو بتاتی چلوں جس طریقے سے آگ کے اندر اور چیزیں جلا دی جاتی ہیں۔ بھائی شور نہ مچائیں، بھائی یہ پیچھے جو ماں بہنیں کھڑی ہیں وہ بیٹھ جائیں۔ آپ لوگ شور کیوں، کھلبلی کیوں مچا رہی ہیں؟ آپ خاموشی کے ساتھ سنیں ورنہ جائیں۔ تو میری عزیز ماں اور بہنوں، ذہن سے بات نکل جاتی ہے، بھائی شور نہ مچاؤ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انہیں خاموش کر لو انہیں جا کے پانی دینا۔ آپ لوگ خاموشی سے بیٹھیے، دین کی باتیں ہو رہی ہیں یہاں پہ، ہم دینا نہیں ہے جو آپ لوگ اتنا شور کر رہے ہیں، جو سامان خریدے ہیں۔ خاموشی سے بیٹھے، پیچھے جو لوگ نہیں ہیں وہ لوگ بیٹھ جائے، بنانے پانی۔ لگ رہا آپ لوگ اردو نہیں سمجھتے ہیں، تبھی سب لوگ نہیں بیٹھتے ہیں۔ تو میری عزیز ماں اور بہنوں، جس طریقے سے آگ کے اندر کوئی بھی چیز ڈالی جائے تو آگ ان چیزوں کو بجھا دیتی ہے، اسی طریقے سے رمضان المبارک کے مہینے میں آپ کے گناہ کو جلا دیا جاتا ہے۔ اور جب 30 روزے پورے ہو جاتے ہیں
تو پھر اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کو گواہ بنا کر روزے دار بندی ہو یا بندہ ہو، اللہ تبارک و تعالی گناہوں سے اس طریقے سے صاف کر دیتا ہے، اس طریقے سے پاک کر دیتا ہے جس طریقے سے میری عزیز ماں اور بہنوں بھٹی کے اندر سونے چاندی کو تپا کر پگھلا کر اس کے میل کچیل کو دور کر کے چمکدار بنا دیا جاتا ہے، جس طریقے سے ماں کے پیٹ سے بچہ جب پیدا ہوتا ہے بے گناہ ہوتا ہے، اسی طریقے سے روزے دار انسان بے گناہ ہو جاتا ہے میری عزیز ماں اور بہنوں۔ جس طریقے سے آگ کے اندر اور چیزیں ڈالنے سے آگ دوسری چیزوں کو جلا ڈالتی ہے، اسی طریقے سے یہ روزہ گناہوں کو جلا دیتا ہے۔ وہ کیسے جلاتا ہے میری عزیز ماں اور بہنوں؟ انسان پورے سال گناہ کرتا ہے اور پھر روزہ رکھتا ہے، جب روزہ رکھتا ہے تو بھوک کی چنگاری اٹھتی ہے، بھوک کی آگ لگتی ہے اور اس آگ کے اندر گناہ کو جلا دیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے کبھی پیاس کی آگ اٹھتی ہے اور اس پیاس کی آگ میں گناہ کو جلا دیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے کوئی بیڑی پیتا ہو یا پیتی ہو اور بیڑی کی ہڑک لگے اور وہ ببولہ آگ کا اٹھے تو اس بیڑی کی ہڑک کے اندر جو آگ لگتی ہے وہ آگ کے اندر گناہ کو جلا دیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے کسی کو کسی چیز کی عادت ہوتی ہے، چائے کی ہو، پان کی ہو، اور وہ بندہ روزہ رکھتا ہے، وہ چائے کی ہڑک لگتی ہے، اس ہڑک کے اندر جو اس بھوک پیاس اور بیڑی پان کی ہڑک والی آگ جو اٹھتی ہے، اس آگ کے اندر گناہ کو جلا دیا جاتا ہے۔ الغرض 30 دن کے اندر ان کے پچھلے تمام گناہوں کو بھوک کی آگ میں، بھوک پیاس کی آگ میں، اسی طریقے سے جس چیز کی عادی ہوتا ہے ان چیزوں کے ہڑک کی آگ میں ان کے پچھلے تمام گناہوں کو میری عزیز ماں بہنوں جلا دیا جاتا ہے۔ آخر کار وہ انسان پھر 30 روزے پورے ہونے کے بعد ایسا ہو جاتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے آج ہی پیدا ہوا ہے۔ بہت بڑی فضیلت ہے انشاءاللہ تعالی، لیکن آج ہم کیا کرتے ہیں میری عزیز ماں بہنوں؟ روزے رکھا ہے، گپے مار رہے ہیں، نہ قرآن کا پتہ، نہ تلاوت کا پتہ، نہ تسبیحات کا پتہ، جبکہ اتنی بڑی بڑی فضیلتیں ہیں، اتنی بڑی بڑی فضیلتیں ہیں میری عزیز ماں اور بہنوں۔ ہر چیز کی تیاری پہلے ہوتی ہے، اور رمضان کو 2-4 دن ہے، لیکن کوئی لگن نہیں، کوئی فکر نہیں، کوئی تیاری نہیں میری عزیز ماں اور بہنوں۔ اور یہ بھی یاد رکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، غالباً سنن ترمذی میں لکھا ہوا ہے کہ جو بندہ، جو مرد عورت کسی روزے دار کے افطار کرواتا ہے تو اس افطار کرانے والے کو بھی اتنا ہی ثواب ملتا ہے جتنا کہ روزے رکھنے والے کو ثواب ملتا ہے۔ اور اللہ کا کرم اور قانون یہ ہے کہ روزے دار کے خود اپنے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوتی ہے۔ اور آج ہم کیا کرتے ہیں؟ اچھا پکایا تو برا پکایا تو اپنے جہنم میں، پڑوسیوں کا کچھ خیال نہیں، دوسروں کا کچھ خیال نہیں۔ روزہ کو اللہ تبارک و تعالی نے، روزے میں بہت سارے فوائد ہیں، جسمانی فوائد بھی ہیں، روحانی فوائد بھی ہیں، اور دنیا کے اندر ایک دوسرے کا دکھ اور درد سمجھنے کا مادہ بھی ہے روزے کے اندر۔ وہ کیسے؟ جب ایک انسان کھاتا پیتا ہوا ہو، ایک غریب بیچارہ جو فاقے میں زندگی
زندگی گزارتا ہو، فاقے سے زندگی گزار رہا ہو، تو میری عزیز ماں اور بہنوں دیکھا ہوگا جو مالدار قسم کے لوگ ہوتے ہیں، لذیذ کھانے والے ہوتے ہیں، لذیذ اور مزید کھانے والے ہوتے ہیں، انہیں غریبوں کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی، لیکن جب ایک روزے دار روزہ رکھتا ہے اور بھوک کی پریشانی جب اسے تڑپاتی ہے، جب پیاس کی شدت اسے پریشان کرتی ہے، تو پھر غریبوں کی زندگی کا اندازہ ہوتا ہے کہ جو شخص پورے دن بھوکے رہتے ہیں، جس غریب کے پاس کھانے کو نہیں ہے، جس غریب کے پاس پینے کو نہیں ہے، وہ کتنی پریشانی میں ہوگا۔ لہذا غریبوں کی محبت دل میں آتی ہے، غریبوں کی الفت دل میں آتی ہے، اور اپنے ہمسایوں کا خیال کرنے کا ایک جوش پیدا ہوتا ہے، ایک مدد ملتی ہے میری عزیز ماں اور بہنوں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، کل قیامت میں اللہ فرمائے گا، پوچھے گا، سوال کرے گا کہ تو نے مجھے کپڑا نہیں پہنایا، میں بھوکا تھا تو نے مجھے نہیں کھلایا۔ لوگ کہیں گے یا اللہ سارا خزانہ تیرے ہاتھ میں، کل کائنات کا خالق و مالک تو، پھر تجھے کھانے کی ضرورت کہاں سے، تجھے پہننے کی ضرورت کہاں سے؟ اللہ فرمائے گا اگر تم میرے غریب بندے کو کھلایا ہوتا گویا تو نے مجھے کھلایا، اور اگر تم میرے غریب بندے کو پہنایا ہوتا گویا تو نے مجھے پہنایا۔ میری عزیز ماں بہت بڑا ثواب ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو رمضان المبارک کے مہینے کی قدر کرنے والیاں بنائے، ہم تمام کو اہتمام کے ساتھ رمضان المبارک کے 30 روزے اللہ کے فرمان کے مطابق، اللہ کے محبوب کے فرمان کے مطابق ہم سبوں کو روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طریقے سے باتیں تو بہت ساری ہیں، لیکن میری عزیز ماں اور بہنوں وقت بہت ہو چکا ہے، اس لیے آپ لوگوں سے میں گزارش کرتی ہوں کہ آپ لوگوں نے جو سنا ہے اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گی، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میری عزیز ماں اور بہنوں دیکھیے اللہ تبارک و تعالی نے رمضان المبارک کے اندر قرآن بھی اللہ نے رمضان المبارک کے اندر ہی نازل کیا ہے۔ قرآن اللہ تبارک و تعالی نے رمضان المبارک کے اندر ہی نازل کیا ہے۔ میری عزیز ماں اور بہنوں اللہ تبارک و تعالی خود فرماتا ہے کہ میں نے رمضان المبارک کو، میں نے قرآن کو رمضان المبارک میں نازل کیا ہے، اور یہ رمضان المبارک بہت ہی بابرکت کا مہینہ ہے۔ اللہ کا مقدس کلام بھی اسی رمضان المبارک میں نازل ہوا ہے میری عزیز ماں اور بہنوں، اور اس مقدس رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ کا مقدس کلام بھی نازل ہوا، یعنی قرآن مجید۔ اور یہ مقدس کلام کہاں پڑھایا جاتا ہے؟ کون پڑھاتا ہے؟ کون سکھاتا ہے؟ یہ قرآن مجید، یہ مقدس کلام، یہ اللہ کا قرآن چونکہ مدرسے میں پڑھایا جاتا ہے، مولانا اور قاری صاحب، حافظ صاحب پڑھاتے ہیں میری عزیز ماں اور بہنوں۔ لہٰذا ہمیں قرآن کو حاصل کرنے کے لیے جہاں سے قرآن شائع ہوتا ہے ہمیں اس جگہ کو ڈھونڈنا پڑے گا۔ ظاہر سی بات ہے جب جسم کے اندر کوئی بیماری ہو جائے، درد ہو، دکھ ہو، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ کس کے پاس جاتے ہیں؟ جو ہمارا دکھ درد دور کرنے والا ہو، جو ہمارا علاج کرنے
راحت جس سے ہمیں راحت پہنچے گی تو وہ جگہ ڈھونڈتے ہیں. جسم کے اندر کوئی بیماری ہو جاتی ہے، اس بیماری کو دور کرنے کے لیے ہم وہ جگہ ڈھونڈتے ہیں کہ کہاں اس بیماری کو دفع کیا جا سکتا ہے. وہ جگہ کون سی ہوتی ہے؟ وہ اسپتال ہوتا ہے، ہاسپیٹل ہوتا ہے میری عزیز ماں اور بہنوں. وہاں جا کر پھر ہم دیکھتے ہیں، ہاسپیٹل کے اندر دیکھتے ہیں کہ یہاں وہ کون بندہ ہے جو میری بیماری کو دور کر سکتا ہے، میرا درد دور کر سکتا ہے. وہ بندہ کون ہوتا ہے؟ وہ بندہ ڈاکٹر ہوتا ہے. اسپتال اور ڈاکٹر، کلینک اور ڈاکٹر. پہلے اسپتال جاتے ہیں، اسپتال جانے کے بعد اب ڈاکٹر کو تلاش کرتے ہیں. اسی طریقے سے آپ کی روحانی بیماری کا علاج قرآن سے ہوگا، اور اس قرآن کو حاصل کرنے کے لیے آپ کو قرآن کی جگہ میں جانا ہوگا. اور قرآن کی جگہ کون سی جگہ ہے؟ وہ مدرسہ ہے. اور مدرسے میں داخل ہو کر، جس طریقے سے اسپتال میں داخل ہو کر آپ نے ڈاکٹر کو تلاش کیا، اسی طریقے سے روحانی بیماری کو دور کرنے کے لیے آپ کو مدرسہ جانا ہوگا. اور ڈاکٹر کی جگہ آپ کو قاری صاحب کے پاس، حافظ صاحب کے پاس جانا ہوگا میری عزیز ماں بہن. لہٰذا چلیے ہم مدرسہ چل کر دیکھتے ہیں. مدرسہ چل کر دیکھتے ہیں. جب مدرسہ گئے تو دیکھا کیا کہ یہاں کوئی ترتیب، کوئی ہموار جگہ ہی نہیں ہے. نہ چھت ہے، نہ دیواریں ہیں، نہ گیٹ ہے، نہ بیٹھنے کی کوئی چیز ہے، نہ ٹیبل ہے، نہ بینچ ہے، نہ چیئرز ہیں، کچھ بھی نہیں ہے. میری عزیز ماں اور بہنوں، ہمیں انتظام کرنا ہوگا ہمیں انتظام. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انہیں بٹھا لے بھائی، انہیں بٹھا لے. یہ کیوں کھڑی ہیں؟ آپ بیٹھ جائیے نا. تو میری عزیز ماں اور بہنوں، رمضان کا مہینہ بھی ہے. تو میری عزیز ماں اور بہنوں، ہم اپنے جسمانی علاج کا انتظام کرتے ہیں، لہٰذا روحانی علاج کا بھی ہمیں انتظام کرنا ہوگا. وہ انتظام کیا ہے؟ وہ انتظام کیا ہے کہ ہم مدرسے کو بنائیں، مسجد کو بنائیں، قرآن کی جگہ کو سنواریں، تاکہ ہماری روحانی علاج ہو سکے انشاءاللہ تعالی. اس لیے جن لوگوں نے یہ پنڈال سجایا ہے اور جن لوگوں نے یہ محنتیں کی ہیں میری عزیز ماں اور بہنوں، اسی طریقے سے اسلام اور قرآن، دین، مسلمان کا ایک دوسرے سے تعلق ہے میری عزیز ماں اور بہنوں. اسلام کو مسلمان سے تعلق، مسلمان کو اسلام سے تعلق، ایمان کو قرآن سے تعلق، قرآن کو مسلمان، ایمان، اسلام. یہ چاروں چیزیں، یہ ساری چیزیں ایک دوسرے سے متصل ہیں. لہٰذا ہم مسلمان ہیں، ہمیں اسلام کو بلند کرنے کے لیے محنت کرنی ہوگی. کریں گے انشاءاللہ تعالی، کریں گے. اگر اسلام کو خون کی ضرورت پڑی تو کون خون دے گا؟ مسلمان دے گا یا کافر دے گا؟ ارے کون دے گا؟ مسلمان دے گا. ابھی اسلام کو آپ کے خون کی ضرورت نہیں پڑی ہے. جب خون کی ضرورت پڑے گی تو انشاءاللہ خون بھی دیں گے، لیکن ابھی اسلام کو آپ کے
مسلمان کے مال کی ضرورت پڑی ہے۔ اسلام کو بلند کرنے کے لیے ہمیں جان بھی دینی ہوگی تو دیں گے، مال دینا ہوگا تو دیں گے، وقت دینا ہوگا تو دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ لہذا آج اسلام کو آپ کے مال کی ضرورت ہوئی ہے۔ جو بھی مدرسے کی تعمیر کے لیے قرآن جس جگہ سے پڑھایا جاتا ہے، سکھایا جاتا ہے، اس جگہ کو بنانے کے لیے آپ کی مدد کی ضرورت پڑی ہے میری عزیز ماں اور بہن۔ لہذا مدرسے کے امداد کے لیے، اور وہ مدرسہ کیا ہے؟ مدرسہ فاطمۃ الزہرا للبنات، نورپور لہٹورا مٹیاری۔ آپ مدرسے میں، چونکہ رمضان، یہ بھی ایک رمضان کی تیاری ہے میری عزیز ماں اور بہنوں، اس لیے ہم نے دنیا کے گھر بنانے میں تو بہت سارے پیسے خرچ کیے، صرف کیے، آخرت کا گھر ہمارا ویران ہے ہی نہیں، بلکہ اس لیے آخرت کے گھر بنانے کی بھی تیاری کریں۔ لہذا کوئی 5000 سے، کوئی 1000 سے، کوئی 1100 سے، کوئی 500 سے، جس سے جتنی مدد ہو سکے مدرسے کی مدد کریں، شروع کریں بھائی۔ دیکھیے دنیا کے اندر ہم بہت فضول خرچ کرتے ہیں، نہیں سوچتے، بن سوچے سمجھے ہم کر بیٹھتے ہیں، لیکن اللہ کی راہ میں جو لٹاتا ہے وہ ضائع نہیں جاتا ہے میری عزیز ماں اور بہن۔ اس لیے زیادہ نہیں، 1100 سے شروع کریں، 1100 روپے۔ کوئی ہے بندی، اللہ کی بندی، کوئی اللہ کی شیرنی جو 1100 روپے سے مدرسے کی مدد کرے؟ مریم باجی بولنا بھی تو ہے، نہیں بچہ ہے تو مدد